بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث سننا اور پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسے ہی فتنے برپا ہوں گے جن میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑے ہونے والا ان میں چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا ان میں دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو دور سے ان کی طرف جھانک کر بھی دیکھے گا تو وہ ان کو اپنی طرف سمیٹ لیں گے۔ اس طرح اس وقت جس کسی کو کوئی پناہ کی جگہ مل جائے، بچاؤ کا مقام مل سکے، وہ اس میں چلا جائے۔ میں ایک مرتبہ باہمی فسادات کے دنوں میں اپنے ہتھیار لگا کر نکلا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے لڑکے کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ لوٹ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کو لے کر آمنے سامنے مقابلہ پار آ جائیں تو دونوں دوستی ہیں۔ پوچھا گیا، یہ تو قاتل تھے، مقتول نے کیا کیا؟ کیا وہ بھی ناری ہو گیا؟ فرمایا کہ وہ بھی اپنے مقابل کو قتل کرنے کے ارادے کیے ہوئے تھا۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، اس خوف سے کہ کہیں میری زندگی میں ہی شر نہ پیدا ہو جائے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم جاہلیت اور شر کے دور میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے خیر سے نوازا، تو کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا زمانہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا اس شر کے بعد پھر خیر کا زمانہ آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں، لیکن اس خیر میں کمزوری ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے خلاف چلیں گے، ان کی بعض باتیں اچھی ہوں گی لیکن بعد میں تم برائی دیکھو گے۔ میں نے پوچھا، کیا پھر دور خیر دوبارہ آئے گا یا دور شر آئے گا؟ فرمایا، ہاں، جہنم کی طرف سے بلانے والے دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، جو ان کی بات مان لے گا وہ اس میں انہیں جھٹک دیں گے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ان کی کچھ صفات بیان کیجیے۔ فرمایا کہ وہ ہمارے ہی جیسے ہوں گے، ہماری ہی زبان عربی بولیں گے۔ میں نے پوچھا، پھر اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو آپ مجھے اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ رہنا۔ میں نے کہا، اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ہو اور ان کا کوئی امام نہ ہو؟ پھر فرمایا، تم ان لوگوں سے الگ ہو کر رہنا، خواہ تمہیں جنگل میں جا کر درختوں کی جڑیں چبانی پڑے، یہاں تک کہ اسی حالت میں تمہاری موت آ جائے۔ اہل مدینہ کا ایک لشکر تیار کیا گیا اور میرا نام اس میں لکھ دیا گیا۔ پھر میں اکرمہ سے ملا اور میں نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے مجھے شرکت سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ پھر کہا کہ اے ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجھے خبر دی ہے کہ کچھ مسلمان جو مشرکین کے ساتھ رہتے تھے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف غزوات میں مشرکین کی جماعت کی زیادتی کا باعث بنتے۔ پھر کوئی تیر آتا اور ان میں سے کسی کو لگ جاتا اور قتل کر دیتا، یا انہیں کوئی تلوار سے قتل کر دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، بلا شبہ وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں،